الرحیم وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور امر کی مراد خاص ہے اس صیغے کے ساتھ جو صیغہ لازم ہے مراد کو، جو صیغہ لازم ہے مراد کو۔ کہہ رہے ہیں بیان لکون الامر خاصا، یہ خاص یعنی امر کے خاص ہونے کا بیان ہے، یعنی یختص مراد الامر وهو الوجوب بصیغۃ لازمۃ للمراد۔ یہ عبارت کیا لائے ہیں کہ امر کی مراد خاص ہے صیغے کے ساتھ، صیغہ خاص لازم کس کو ہے کا مراد کو، امر کی مراد خاص ہے صیغے کے ساتھ اور صیغہ لازم ہے کس کو مراد کو۔ امر کی مراد کیا ہے وجوب، امر کی مراد کیا ہے وجوب۔ آفتاب کا تو امر کی مراد وجوب، وجوب خاص ہے صیغے کے ساتھ، صیغہ لازم ہے مراد یعنی وجوب کو۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وجوب صیغے کے ساتھ خاص ہے اور صیغہ وجوب کے ساتھ خاص ہے، یعنی وجوب صرف صیغہ سے ثابت ہوگا اور صیغہ بھی وجوب ہی کے لیے آئے گا، صیغہ بھی تو دونوں طرف سے یہ رشتہ دکھا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو لازم ہے، نہ تو وجوب صیغہ سے جدا ہو سکتا ہے نہ تو صیغہ وجوب سے جدا ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں دیکھو یعنی یختص مراد الامر، اور خاص ہے امر کی مراد، امر کی مراد کیا ہے وہو الوجوب، وجوب ہے، کس کے ساتھ خاص ہے بے صیغۃ، صیغہ کے ساتھ، کس صیغے کے ساتھ کا لازمۃ للمراد، جو صیغہ مراد کو لازم ہے، مراد کون ہے وجوب، جو صیغہ وجوب کو لازم ہے، یعنی وجوب خاص ہے صیغے کے ساتھ اور صیغہ لازم ہے وجوب کو۔ تو گویا نہ تو وجوب صیغہ کے بغیر اور نہ صیغہ وجوب کے بغیر۔ تو کر والغرض منہ، مقصد اس کا کیا ہے بیان الاختصاص من الجانبین، یہ اختصاص کا جو رشتہ ہے دونوں طرف سے ہے، وجوب خاص ہے صیغہ کے ساتھ، صیغہ خاص ہے وجوب کے ساتھ، یہ ایک طرفہ نہیں، کہتے ہیں ہم اس کے لیے خاص تو وہ ہمارے لیے خاص۔ تو اب مطلب بنے گا کہ وجوب صیغہ سے الگ نہیں، صیغہ وجوب سے الگ نہیں، اے لا یکون الامر الا للوجوب، یعنی امر نہیں ہوگا مگر وجوب ہی کے لیے، ولا یثبت الوجوب الا من الامر، اور وجوب ثابت نہیں ہوگا مگر امر ہی سے۔ تو وجوب امر وجوب ہی کے لیے اور وجوب امر ہی سے، گویا کہ وجوب امر کے ساتھ خاص، امر وجوب کے ساتھ۔ دون الفعل، وجوب فعل سے نہیں ہوگا، فعل وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ فعل سے مراد دیکھو نبی علیہ السلام کا فعل، نبی علیہ السلام کا فعل، اور نبی علیہ السلام کا امر، تو وجوب امر سے ہوگا، فعل سے نہیں ہوگا۔ یہ وجوب بمعنی فرض ہے، وجوب بمعنی فرض، اور ایک وہ وجوب ہے جس کو کہتے ہیں دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، جس کو فرض عملی کہیں گے، فرض اعتقادی نہیں کہیں گے، یعنی جس کے اعتقاد رکھنا فرض نہیں ہوتا ہے لیکن عمل ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب۔ کیا کہتے ہیں واجب۔ تو اس کے لیے امر ہی کا صیغہ ہونا ضروری نہیں ہے، فعل سے بھی اس کا وہ وجوب ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی فعل نبی علیہ السلام کا ایسا ہو جس پر آپ نے مواظبت برتی ہو اور ترک پر آپ کا انکار بھی آیا ہو، ترک پر تو وہ واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے۔ اس سے داڑھی کا مسئلہ ہے، کیا ہے اس پر نبی علیہ السلام نے مواظبت برتی، یعنی ہمیشہ آپ نے داڑھی رکھی اور اس کا ترک بھی درست
نہیں ہے، لہذا داڑھی رکھنا واجب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ تو یہ تو فعل سے ثابت ہے، کس سے ثابت ہے؟ ہاں۔ اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفس سے داڑھی واجب ہوگی مگر ایک مشت واجب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی ایک مشت پر کیوں نہیں واجب ہوگی جبکہ حکم یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ؟ کیا ہے؟ اور امر ہے نا، یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ اور امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو وجوب امر سے اور امر وجوب کے لیے، تو امر بھی تو ہے۔ پھر امر کس چیز کا؟ داڑھی بڑھانے کا۔ داڑھی خالی داڑھی رکھنے کا نہیں ہے، داڑھی بڑھانے کا۔ تو داڑھی بڑھے گی کیسے؟ رکھنا ہوگا تبھی بڑھے گی نا، کہ بے رکھے داڑھی بڑھائے گا؟ تو اس حدیث سے رکھنا اور بڑھانا دونوں واجب ثابت ہوتا ہے، دونوں۔ یہ امر اباحت کے لیے نہیں ہے، کوئی قرینہ اس پر اباحت کے لیے ہے، اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اور امر کا اصلی معنی یہی ہے، کیا ہے؟ وجوب۔ آئی سمجھ میں؟ دیکھ، تو فعل سے وجوب نہیں ہوگا۔ اب اس کے ذریعے دو چیزوں کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا چیزوں کا؟ ایک ہے کہ امر اور فعل یہ دونوں مترادف ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ امر یعنی صیغہ امر اور فعل نبی یہ دونوں مترادف ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر یہ مشترک ہے۔ کیا ہے؟ کیا کیا معنی ہے؟ کہ وجوب، اباحت، ندوب، ان معنوں کے لیے امر مشترک ہے، ان معنوں کے لیے۔ تو مصنف ان دونوں قول کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امر سے صرف وجوب ہوگا، امر وجوب کے ساتھ خاص ہے۔ امر کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترک نہیں ہے، مشترک لہذا جو کہتے ہیں ندوب بھی ہے اباحت بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امر وجوب کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ جو کہا کہ وجوب امر ہی کے ساتھ خاص ہے، تو اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو فعل اور صیغہ امر کو مترادف مانتے ہیں۔ مترادف ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ صیغہ امر سے بھی وجوب ثابت ہوگا، فعل سے بھی۔ تو فعل کا بھی معنی وجوب، صیغہ کا معنی بھی وجوب۔ الفاظ دو ہو معنی ایک، یہ تو مترادف ہے۔ الفاظ معنی ایک، یہ مترادف ہے نا۔ لفظ ایک معنی کثیر، یہ مشترک۔ لفظ ایک معنی کثیر، یہ مشترک۔ اور لفظ کثیر معنی ایک، مترادف۔ تو جب یہ کہا کہ وجوب صرف صیغہ سے ہوگا، فعل سے نہیں ہوگا، تو مترادف ہونے کی نفی ہو گئی۔ اور جب یہ کہا کہ صیغہ خالی وجوب کے لیے ہے، تو جو مشترک مانتے ہیں ان کی نفی ہو گئی، ان کی نفی ہو گئی کہ خالی وجوب کے لیے ہے، مشترک نہیں ہے کہ ندوب کے لیے بھی ہے اباحت کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصلی معنی اس کا خالی وجوب ہے۔ تو اصلی معنی خالی وجوب کہہ کے مشترک والوں کا رد کر دیا، اور یہ کہہ کے کہ وجوب خالی صیغہ سے ثابت ہوگا، مترادف والے کا رد ہو گیا۔ وہی کہہ رہے دیکھو، تو فَيَكُونُ نَفِيًّا لِلْإِشْتِرَاكِ وَالتَّرَادُفِ جَمِيعًا۔ تو یہ عبارت ایسی جامع مصنف نے لائی کہ اس عبارت سے اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو آئی سمجھ میں۔ آگے والی تھوڑی سی جو وضاحت کی ہے انہوں نے، اشتراک کی نفی کیسے ہوتی ہے، ترادف کی نفی کیسے ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی توجہ طلب ہے۔ سنو، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ إِنَّ دُخُولَ الْبَاءِ هَاهُنَا عَلَى الْمُخْتَصِّ
علی طریقت قولہم خصصت فلانا بالذکر فتکون الصیغۃ مختصۃ بالوجوب دون الاباحت والندوب ھذا نفی الاشتراک۔ عبارت پہلے دیکھو متن کی، وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ، امر کی مراد خاص ہے صیغہ کے ساتھ۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ صیغہ کو مختص مانیے، کیا مانیے؟ اور مراد کو مختص بہی مانیے۔ مراد کو اب مختص بہی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، یہ دھیان سے دیکھو، یہ ہے فارم، یہ ہے فوٹو، دیکھ رہے ہو؟ ہاں، یہ فوٹو ہے، یہ فارم ہے۔ فارم کو لگایا، یہ فوٹو کو لگایا گیا فارم کے ساتھ، فوٹو کو خاص کیا گیا فارم کے ساتھ، تو فوٹو ہو گیا مختص، جس کو خاص کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مختص، جس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مختص بھی۔ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گیا؟ مختص بھی گا۔ مختص کس کو کہتے ہیں؟ جس کو خاص کیا جاتا ہے۔ مختص بھی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ خاص کیا جائے، جس کے ساتھ خاص کیا جائے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ صیغہ کو مان لیجئے مختص، اگرچہ با صیغہ پر رہا ہے پر بھی آتا ہے، تو صیغہ یہاں مختص ہو گیا۔ مختص بھی کون ہوگا؟ مراد۔ تو معنی یہ ہوگا کہ صیغہ خاص ہے مراد کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ وجوب۔ معنی ہوگا کہ صیغہ خاص ہے وجوب کے ساتھ، یعنی ندوب اباحت نہیں ہے، تو مشترک ہونے کی نفی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ مشترک ہونے کی نفی ہو گئی۔ تو صیغہ کو مختص مان لیجئے، مراد جو وجوب ہے اس کو مختص بھی مان لیجئے، تو یہ مانیں گے تو یہ مشترک ہونے کی نفی ہو جائے گی۔ دیکھو وذالک بأن یقال، وہ بیوں طور کہا جائے کہ انا دخول الباء ہا ہونا علی المختص، کہ با کا دخول یہاں مختص پر ہے، یعنی صیغہ یہاں مختص ہے اور جو مراد ہے وہ مختص بھی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کریے علی طریقت قولہم، اہل عرب کے اس قول کے طریقے پر کہتے ہیں خصصت فلانا بالذکر، تو یہاں خصصت فلانا بالذکر، جو ذکر ہے نا، ذکر مختص ہے یہاں، یعنی میں نے ذکر کو فلاں کے ساتھ خاص کر دیا، با کو مختص مان لیجئے، با کو مختص پر داخل کیا گیا، تو اب معنی ہو جائے گا فتکون الصیغۃ مختصۃ بالوجوب، یہ معنی ہو جائے گا کہ صیغہ خاص ہے وجوب کے ساتھ۔ جب صیغہ وجوب کے ساتھ خاص ہو گیا تو ندوب نکل گئے نا، اباحت نکل گئی، یہی تھے تبھی تو مشترک ہو رہا تھا، تو یہ اشتراک کی نفی ہو گئی۔ تو کرا صیغہ خاص ہے وجوب کے ساتھ، نہ کہ اباحت اور ندوب کے ساتھ، ھذا نفی الاشتراک، یہی ہے مشترک ہونے کی نفی۔ آئی سمجھ میں؟ تو مرادہ یختص مرادہ بصیغۃ کہہ کے اشتراک کی نفی کر دیا۔ کس کی نفی کر دیا؟ اب آگے ایک لفظ اور ہے لازمتن، ہے نا؟ لازمتن کہہ کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صیغہ خاص ہے وجوب کے ساتھ، اور لازمتن کا کیا معنی ہوگا؟ سنو، وَيَكُونُ معنی قولہ لازمتن، اب لازمتن جو ہے اس قول کا معنی یہ ہوگا ان الصیغہ لازمتن للمراد، صیغہ وجوب کے لیے لازم ہے۔ صیغہ کس کے لیے لازم ہے؟ صیغہ لازم ہے وجوب کے لیے، صیغہ لازم ہے وجوب کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ صیغہ لازم ہے وجوب کے لیے، یعنی وجوب صیغہ سے جدا نہیں ہوتا، وجوب صیغہ سے جدا نہیں ہو سکتا، مطلب اور کہیں جا نہیں سکتا، یہ مطلب ہے، اور کہیں جا نہیں سکتا۔ ایسا نہیں کہ بھئی ان کے ساتھ بھی رہے ان کے ساتھ بھی رہے، ان کے ساتھ رہے گا تو اس سے جدائی مانی جائے گی، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی رہے اور ساتھ میں ان کے ساتھ بھی رہے، جدائی نہ ہوتے ہوئے، تو نہیں وہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ وجوب صیغہ سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی وجوب صیغہ کے ساتھ رہے گا اور کہیں ثابت نہیں ہوگا،
یہ مترادف ہونے کی نفی ہو جائے گی. لا تنفک عنہ، تو یہ صیغہ جو ہے وجوب سے الگ نہیں ہوگا، وجوب صیغہ کے بغیر نہیں ہوگا. تو ولا یکون المراد مفہوم من غیر الصیغہ، مطلب کیا ہے کہ یہ وجوب غیر صیغہ سے سمجھا نہیں جائے گا. غیر صیغہ کون ہے؟ فعل. تو اس کا مطلب وجوب غیر سے، یعنی وجوب فعل سے سمجھا. تو اب یہ مترادف ہونے کی نفی ہوگی، یعنی وجوب خالی صیغہ ہوگا. فعل سے جو کہہ رہے تھے کہ وجوب کے فعل بھی آتا ہے، ان کا رد ہو گیا. وہذا نفی الترادف، یہ مترادف ہونے کی نفی ہے. تو گویا کہ یختص مرادہ بصیغۃ سے اشتراک کی نفی کر دیا، لازمۃ لا کے انہوں نے ترادف کی نفی کر دیا. کہ صیغہ خاص ہے وجوب کے ساتھ، اس سے مشترک ہونے کی نفی، یعنی اباحت نہیں ہے، اس میں ندب نہیں ہے. اور وجوب لازم ہے صیغہ کے لیے، وجوب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجوب خالی صیغے کے ساتھ ہوگا، فعل کے ساتھ. تو یہ مترادف ہونے کی نفی ہوگی. ھذا نفی الترادف ایضا، ترادف ایک یہ توضیح ہے. دوسری توضیح سے عبارت کی یوں ہو سکتی ہے کہ با مختص پر نہیں، مختص بہی پر ہے. یعنی صیغہ مختص بہی ہے. صیغہ کیا ہے؟ اب معنی یہ ہوگا کہ وجوب کو خاص کیا گیا ہے صیغہ کے ساتھ، چونکہ جس کو خاص کیا جاتا ہے وہ مختص، اور جس کے ساتھ خاص کیا جاتا تو گویا کہ وجوب کو خاص کیا گیا صیغہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ صیغہ کے ساتھ. صیغہ کے ساتھ وجوب خاص ہے، اور کہیں سے وجوب فعل میں نہیں ہے. تو یہ ترادف کی نفی ہوگی. کیا ہوگی؟ کہ یوں کہا جائے کہ ان الباء داخلۃ علی المختص بہ، کہ با داخل ہیں مختص بہ کے ساتھ. معنی ہوگا کہ مراد خاص ہے صیغے کے ساتھ، مراد مختص، صیغہ مختص بہ، یعنی وجوب خاص ہے صیغہ کے ساتھ، صیغہ ہی کے ساتھ وجوب ہوگا. کما ہوا اصلھا، جیسا کہ اصل یہی ہے کہ با مختص بہ پر داخل ہوتا ہے، مختص پر. معنی کیا ہوگا؟ اب اے لا یفہم ھذا المراد بغیر صیغہ، یعنی یہ مراد جو وجوب ہے غیر صیغہ سے سمجھا، غیر صیغہ سے ثابت نہیں ہوگا. غیر صیغہ کون ہے؟ فعل. تو یہ ترادف کی نفی ہوگی، ترادف کی نفی. پھر اس کے بعد لازم کا لفظ بھی آیا، کیا ہے؟ تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ثم قولہ لازمۃ، پھر مصنف کا قول لازمۃ ہے. تو اب لازم سے مراد یا تو لازم عام ہے، لازم عام ہے. تو لازم ملزوم کے بغیر نہیں ہوتا، لازم ملزوم کے بغیر. اب صیغہ مراد کو لازم ہے، مراد تو خاص ہے صیغہ کے ساتھ، مگر صیغہ لازم ہے مراد کو. کس کو لازم ہے؟ یعنی یہ صیغہ خالی وجوب کے ساتھ ہے، یعنی یہی صیغہ وجوب کے ساتھ ہے، صیغہ ہی وجوب کے ساتھ ہے. تو یہ بھی ترادف کی نفی ہوگی. اگر مختص بہ کے پر مانو تو یختص مرادہ بصیغۃ سے بھی ترادف کی نفی ہوگی، اور لازمۃ سے بھی ترادف کی نفی ہوگی. تو اگر پھر مصنف کے قول لازمۃ کو اگر محمول کیا جائے لازم عام پر، تو ہوگا یہ بھی نفی کی ترادف، اس لیے کہ ملزوم لازم کے بغیر پایا نہیں جاتا ہے. تو فلا یفہم نفی الاشتراک قطع، تو نفی الاشتراک کے قطع، تو اشتراک کی نفی سمجھی بالکل نہیں جائے گی. اگر صیغہ کو مختص بہ مانتے ہیں تو صرف ترادف کی نفی ہوگی، اشتراک کی نفی نہیں ہوگی. آ رہی سمجھ میں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں شارح کہ لازم سے مراد یہ لازم عام نہیں ہے، بلکہ لازم مساوی ہے. کیا ہے؟ لازم مساوی کا مطلب یہ ہوگا کہ صیغہ ہوگا تو وجوب ہوگا، وجوب ہوگا تو صیغہ ہوگا، صیغہ ہوگا تو وجوب ہوگا، وجوب ہوگا تو صیغہ ہوگا. تو اس طرح ترادف کی اور اشتراک کی دونوں کی نفی ہو جائے گی اگر لازم مساوی مراد لے تو. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر لازم عام مراد لیں گے اور با صیغہ کو مختص بہ مانیں گے تو خالی ترادف کی نفی ہو پائے گی، اشتراک کی نفی نہیں ہو پائے گی. اس لیے شارح کہتے ہیں کہ یہاں لازم سے مراد لازم عام نہ لیا جائے،
بلکہ وہ لازم مراد لیا جائے جو ملزوم کا مساوی ہے. ملزوم کا تو معنی یہ ہوگا کہ صیغہ وجوب کے لیے ہے اور وجوب صیغہ سے ہے. فَيَنْبَغِي أَن يُحْمَلَ اللَّازِمُ عَلَى اللَّازِمِ الْمُسَاوِي، اس لیے ضروری ہے کہ لازم کو محمول کیا جائے لازم مساوی پر. تب معنی ہوگا لا یوجد المراد بدون الصیغہ، کہ مراد ان وجوب صیغہ کے بغیر نہیں پایا جائے گا. ولا الصیغۃ بدون المراد، اور نہ صیغہ وجوب کے بغیر پایا جائے گا. تو فقد فہم حینئذ نفی الترادف والاشتراک جمیعا کنایتاً، تو اس وقت ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی سمجھی جائے گی بطور کنایا کے. آیا سمجھ میں؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے لا یختص مرادہ بصیغۃ لازمۃ سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صیغہ وجوب کے لیے خاص ہے، وجوب صیغہ کے لیے خاص ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ صیغہ امر، وجوب، اباحت، ندوب سب کے لیے مشترک ہے، ان کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وجوب صیغہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور فعل سے بھی ہو جاتا ہے، جو مترادف بتا رہے ہیں صیغہ اور فعل کو، ان کا بھی رد کرنا مقصود ہے. بس